اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع کے آغاز سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبلے کو یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کو پسند فرمایا اسی کی طرف رخ کریں جس کی طرف محبوب کی رضا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے مسلمان اب تک جس قبلے یعنی بیت المقدس پر تھے اس سے انہیں کعبے کی طرف کس نے پھیر دیا؟ آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے گواہ ہوں۔ اور اے حبیب اس خانہ کعبہ سے پہلے آپ جس قبلے پر تھے ہم نے اسے اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی غلامی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی سب پر بڑی بھاری تھی مگر ان پر بھاری نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، پس اسی وقت آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو نماز میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس
ہر نشانی لے آئیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی پیروی نہ کریں گے، اور آپ ان کے قبلے یعنی بیت المقدس کی پیروی کرنے والے نہیں، اور وہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار نہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تو علم آ جانے کے باوجود ان کی خواہشات پر چلے تو ضرور اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی علماء یہود اور نصارہ، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے، یعنی توریت و انجیل میں جو شان مصطفیٰ ہے اسے چھپاتا ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔